अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके सामने दुआ ज़ारा केस से रिलेटेड ही चंद ऐसे हकाइक रखने जा रहा हूँ जो उनके वालिदैन के मुतालिक हैं। और इससे पहले जो हमने वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी उसमें ज़ुनैरा के इंटरव्यू और दुआ ज़ारा के हवाले से चंद ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में बार बार लोग सवालात कर रहे थे। इससे पहले जो हम पहली वीडियो कर चुके हैं उसमें बेशुमार सवालात उठाए गए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ज़रूरी समझा कि हम ये वीडियोस बनाएं और इसमें आपको सच से आगाह करेंगे। सच क्या है, मौक़िफ़ क्या है, दोनों तरफ क्या चल रहा है। आप मेरी इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि दुआ ज़ारा जो केस है ये जब शुरू होता है तो मेहदी काज़मी साहब जो उनके वालिद हैं वो सामने आते हैं, वो ARY पर इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद ये केस जो है सोशल मीडिया पे डिस्कस होना शुरू हो जाता है। मेहदी काज़मी कौन है? दुआ ज़ारा के वालिद। और ये जो दुआ ज़ारा हैं ये टोटल 3 बहनें हैं, इनका कोई भाई नहीं। और मेहदी काज़मी जो हैं ये मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल कंपनीज़ उनके लिए काम करते हैं फ्रीलांसर के तौर पे और एक अच्छी अर्निंग करते हैं। इनके बारे में जब मैंने पूछा है तो पता चला है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने जो इंटरव्यूज़ किए हैं इनके मोहल्लेदारों के, अहल इलाका के, तो उन्होंने बताया कि एक नहायत नफीस और शरीफ आदमी है जिनकी जो नफासत और शराफत की जो गवाही है वहाँ के करीबी लोग देते हैं। अगर आप किसी के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो ज़ाहिरी बात है उसके आसपास के लोग बहुत बेहतर जानते होते हैं कि कोई इंसान कैसा है, और जो वो गवाही देते हैं उसमें कम व बेश सच ही निकलता है सामने। और इसी तरह चंद एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनके वालिदैन की तरफ से जो चीज़ें आई, ख़ास तौर पे मुझे बताया ज़ुनैरा ने कि एक ख़त था जो इस बच्ची ने छोड़ दिया था घर से जाते हुए। जब वो लाहौर आ रही थी तो वो ख़त उसने अपने कमरे के बाहर कहीं पे चिपका के आई थी। वो इस ख़त के बारे में जब पूछा गया, मैंने इनके वालिदैन के इंटरव्यूज़ करने वाले लोग और इनके जो वालिदैन के करीब लोग हैं उनसे भी पूछा, तो इसके नतीजे में ये पता चला कि ऐसा कोई ख़त उनके वालिद साहब ने उसके मिलने के हवाले से बिल्कुल तरदीद की है कि ऐसा कोई ख़त हमें नहीं मिला। जबकि बच्ची अपने इंटरव्यू में भी कह चुकी है कि मैं ख़त छोड़ आई थी, वीडियो में भी कह चुकी है। इसी तरह एक टैब लेके दिया था उसके वालिद ने, वो उसके हवाले से वो नहीं मिल रहा घर में। बकौल उसके वालिद के कि ये शायद टैब जो है ये वो बच्ची अपने साथ ले गई है, जिस पे मुबैना तौर पे कहा जाता है कि जो PUBG गेम खेली जाती थी जिससे ज़हीर से रब्ता हुआ, जहाँ से मामला आगे बढ़े। बच्ची ने अपना ये भी बताया कि मेरा सिर्फ गेम से नहीं, इसके अलावा सिम फ़ोन पे भी रब्ता रहता था, ये बच्ची ने कहा है। लेकिन बच्ची के जो वालिदैन हैं वो इससे सिरे से साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि बच्ची के पास कोई फ़ोन नहीं था, अगर होता तो हमें पता चलता। बच्ची ने ये भी कहा कि हम 3 साल से राब्ते थे या 3 साल से कुछ ज़्यादा। मैं आपको ज़हीर जो दुआ के हस्बैंड हैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। उस बच्चे ने अपने इंटरव्यू में तो कहा कि वो कमाता है, उसके पास आईफोन है, ये है वो है। हमें ये भी पता चला कि उसने अपनी बाइक और अपना आईफोन बेचा था। जब ये बच्ची आ गई तो उसके वालदा जो हैं थी वो परेशान हो गई। उसके एक बड़े भाई हैं, वालिद जो हैं वो फ़ौत हो चुके हैं ज़हीर के, और उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची को क्यों अपनाना चाहते हो जब उसके वालिदैन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर वो बच्ची आना चाहती तो वो ख़ुद आ जाए। और जो इसके वालिद साहब थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत किया करते थे, दुआ के हस्बैंड के वालिद, तो वो वफ़ात पा गए। और बाद अब ये जो है इनकी वालदा हैं, इनके भाई हैं और एक भाभी हैं, इस तरह से ये एक फैमिली है। तो बताया ये गया कि जब उसने दुआ के जो हस्बैंड हैं उन्होंने, उनके वालिदैन ने कहा कि भाई वो बच्ची आ रही है, हम इस तरह कैसे दुश्मनी मोल लें, कैसे अपना लें। तो जनाब आगे से ये कहा गया कि अगर बच्ची आना चाहती तो ख़ुद आ जाए, और बच्ची ख़ुद आ भी गई, यानी कि जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है ये बच्ची ख़ुद कह रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि उकाड़ा के ये रहने वाले हैं। जो इंटरव्यूज़ इन्होंने दिए हैं वो उकाड़ा में दिए हैं, जो दुआ ने और उसके हस्बैंड ज़हीर ने। और ये जो घर इनका है ज़हीर का, ये उकाड़ा वाला घर है, वो वीडियोज़ आ चुकी हैं। वो घर अपना बेच रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वो इंटरव्यूज़ देते हैं, ट्रेस ना हो जाएं इसलिए वो छुप भी रहे हैं। अब जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था उसकी उम्र के बारे में कि मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 16 से 17 निकली, लेकिन जो वालिदैन कहते हैं वो कहते हैं कि बच्ची जो है वो 14 साल की है। 27 अप्रैल 2008 में वो पैदा होती है बच्ची दुआ, और 2008 से आप 22 है तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने ये साल, 14 साल ये उम्र बन रही है।
لیکن جو بچی کے والدین کا کہنا ہے یہ 14 سال عمر ہے، اور بچی کے والدین کے پاس باقاعدہ سرٹیفکیٹس موجود ہیں اس کے. ظاہری بات ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس ہاسپٹل والے آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کون سا ڈاکٹر کیسے اور کون سی ڈیٹ اور وقت، اور بچہ نارمل ہے نارمل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں. وہ ساری دستاویزات بچی کے والدین کے پاس موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک معاملہ بڑا اس میں دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کون سے با اثر لوگ ہیں دونوں طرف. آپ حیران ہوں گے، اس طرف سے تو الزام لگتا ہے دعا کے پیرنٹس کی جانب سے کہ بھئی دوسری طرف بڑے با اثر لوگ ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ دعا کے جو پیرنٹس ہیں یہ بھی بہت با اثر ہیں. دعا کی جو ماموں ہیں وہ کچھ باہر ہوتے ہیں، ایک وکیل بھی ہیں غالباً، اور اسی طرح جو دعا کے والد ہیں ان کا اپنی کمیونٹی کے لوگوں میں بہت اچھا اثر و رسوخ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بڑی ہی با اثر اور بڑی ہی تگڑی تحریک چلانے میں کامیاب رہے ہیں ابھی تک. ورنہ عام طور پہ ان کیسز میں ایک ہفتے بعد یہ کیسز بیٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن یہ واحد کیس ہوگا جو اپریل، مئی، جون اور ابھی تک اس کی بازگشت بھی ہے، احتجاج بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی عدالتوں میں بھی بات جاری ہے. حالانکہ عدالت اسے معاملے کو نپٹا چکی ہے، اور ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو اہل تشیع کمیونٹی ہے ان کی جانب سے کہیں نہ کہیں کوئی احتجاج وغیرہ کی کال دیے جانے کا امکانات ہیں، اور پورے پاکستان میں اس کمیونٹی کی طرف سے کال دی جائے گی اس بچی کے معاملے کے اوپر. اور بچی کے جو والدین ہیں ان کو کچھ رہنما جو ہیں کمیونٹی کو لیڈ کرنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں بچی کو واپس لائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیکل کرنے والی جو خاتون ڈاکٹر تھی جس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا عدالت میں، جو عمر کا تعین کرتے اس ڈاکٹر کو معطل کروا دیا گیا تھا. دعا کے جو والدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ اس کو کوئی پیسے دے کے یا جس طرح سے بھی معاملہ کیا گیا، اور اس نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے میڈیا میں بھی لیک کیا ہے اور یہ غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دی ہے، جس کے بعد ایک بڑی ہی با اثر جو وزیر ہیں انہوں نے ان کو معطل کروا دیا. اور وہ بڑے جو دعا کے والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے اس کو نشہ دیا گیا ہے اور اس کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، زبردستی یہ سارے بیانات لیے جا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے. یعنی کہ اگر آپ بچی کے انٹرویوز دیکھیں، بچی کے بیانات دیکھیں، تو ایسے لگتا ہے کہ بچی بڑی ہی پراعتماد ہے. اور بچی کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ بچی بڑی ہی ضدی ہے. یہ ظاہری بات ہے اس کے والدین کو بہتر پتہ ہوگا، وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک امر ہے جو دعا نے اپنے انٹرویو کرنے والے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ میں جب آئی تو میں نے انہیں کہا کہ چاہے آپ مجھے مار دیں چاہے آپ مجھے زندہ چھوڑ دیں، اب میں نے یہیں پر رہنا ہے، میں نے واپس نہیں جانا. یہی وہ ضد تھی جس کی وجہ سے ظہیر اور اس کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس کو رکھنے پر مجبور ہو گئے. لیکن دوسرا امر سمجھ میں نہیں آتا کہ بنسبت ظہیر کے دعا کے جو والدین ہیں وہ زیادہ با اثر ہیں، اور ظہیر اور اس کے جو والدہ ہیں اور اس کے جو بھائی ہیں وہ کیسے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ ان کی نسبت ان کا سٹیٹس بھی اگر دیکھا جائے تو اتنا بہتر سٹیٹس نہیں ہے. جبکہ دعا کے جو والدین ہیں وہ با اثر بھی ہیں کسی حد تک، اور جو اس حوالے سے کہ ان کے پاس پیسے بھی اچھے ہیں، یعنی کہ اگر کہیں پہ اپروچ کرنا ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں. ایک سوال میری ویڈیو میں اٹھایا تھا پہلے کہ جی جو یوٹیوبرز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے والدین کے، بار بار انٹرویوز کر رہے ہیں، جن کو مینیج کیا ہوگا ان کے والد نے، ان کو ٹکٹس دیے جاتے ہیں ہوائی جہاز کے اور وہ وہاں جاتے ہیں، ان کے گھر میں اسٹے کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، یہ ساری باتیں کی گئیں. تو اس پہ میں نے ان جو دو یوٹیوبرز ہیں ہمارے حارث اور جو نیشنل پوائنٹ کے ہیں فرحان، ان دونوں سے جو میرا رابطہ ہوا ہے اور جو مجھے پتہ چلا ہے، انہوں نے سختی سے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے کبھی ٹکٹ لیا ہے، مہدی کاظمی صاحب جو دعا کے والد ہیں، یا کبھی ہم نے ان سے کوئی پیسے لیے ہیں، تو ہم جو ہیں اس کا اقرار کریں گے اور پھر جو سزا دی جانی چاہیے وہ آپ ہمیں دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹیب اور جو لیٹر ہے اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ اٹھا تھا تو 20 دن کے لیے گھر سیل کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اہل خانہ کو نکال کے ساری تلاشی لی گئی تھی. پھر یہ سوال یہ ہے کہ کیا دعا جھوٹ بول رہی ہے کہ خط میں چھوڑ کے آئی تھی؟ سوال یہ ہے کہ وہ ٹیب کہاں پہ جس پہ وہ گیم کھیلا کرتی تھی، یہ دونوں چیزیں کہاں غائب ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ جو ایک پلاٹ کا معاملہ تھا کہ بھئی دعا کے جو دعا نے بتایا تھا کہ میرا رشتہ یہ کرنا چاہ رہے تھے زین العابدین سے،
اس کا پتہ چلا کہ بھی اگر میری شادی ان سے ہو جاتی تو پلاٹ مل جاتا DHA کا، اور اس طرح سے بات ہو رہی تھی. اس کی جب میں نے وہاں پر چیک کرنے کی کوشش کی تو یہ پتہ چلا کہ جو زین العابدین ہیں وہ آلریڈی انگیج ہیں، اور پچھلے 7-8 ماہ سے وہ انگیج ہیں، اور وہ ایک اچھے کھاتے پیتے فرد ہیں. اور اس کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر وہ آلریڈی انگیج ہیں تو کیا وہ منگنی توڑوا کے دعا سے شادی کرتے یا منگنی کرتے. تو یہ بھی ایک آؤٹ آف کویسچن ہے جو میں نے وہاں سے چیک کیا، وہاں سے یہ بتایا گیا، یہ موقف دیا گیا ہے. اچھا، دوسری خاص ایک بات یہ ہے کہ بھئی دعا جو ہے اس کو اسکول سے کیوں اٹھایا گیا تھا؟ کیا وہ تیسری چوتھی میں اٹھایا گیا تھا؟ یہ کب؟ تو یہ جو اس کے والدین بتاتے ہیں یہ ایک بڑا پرسرار مسئلہ ہے، جس کے اوپر میرے بھی بار بار دماغ کھٹک رہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے والدین نے اس کو تیسری کلاس سے کیوں اٹھا لیا تھا اسکول سے؟ یعنی یہ بڑا جنبے کی بات ہے. تو بتایا یہ گیا کہ کووڈ کی وجہ سے ان کے 2 قریبی لوگوں کی وفات ہوئی، جس کے بعد ان کے والد جو بڑے کنسرنڈ ہیں اپنے بچوں کے لیے، مہدی کاظمی، انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اسکول سے اٹھوا لیا، اور اس وجہ سے وہ اسکول سے اٹھایا گیا تھا. حالانکہ یہ بڑا ہی عجیب نکتہ لگتا ہے، لیکن بہرحال ممکن ہے یہ ایسا ہی ہوا ہو. اس کے جو گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، جو پرانے جاننے والے لوگ ہیں، وہ اس فیکٹ کی تصدیق کر سکتے ہیں. فی الحال یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 یا 4 کلاس میں سے ان کے پاس اسکول کی سلپس بھی موجود ہیں، جب کہ دوسری جانب سے کہا گیا ہے کہ بھئی وہ 7 یا 8 میں سے اٹھایا گیا. یہ وہ ساری باتیں ہیں. یہ وہ خاتون جس نے میڈیکل کیا اس کو کس نے معطل کروایا؟ وہ SHO جس نے تحقیقات کی اس کو کس نے معطل کروایا؟ اور اتنی معطلیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور وہ فون جو دعا یوز کر رہی تھی جس کے ذریعے 3 سال وہ رابطہ رہا، یہ ساری چیزیں کہاں پہ ڈسکس ہوئیں؟ کس نے یہ سوالات پوچھے کہ وہ فون نمبر کون سا تھا جس پہ 3 سال رابطہ رہا؟ اس کا کال ریکارڈ چیک کیا جانا چاہیے. یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی دیر سے رابطہ تھا اور کس نمبر پہ رابطہ ہوتا تھا. دونوں کی لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے اسی نمبر سے. اور یہ خاتون کو معطل کروانے والے کون ہیں؟ اس SHO کو معطل کروانے والے کون ہیں؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی جرگے بھی ہوئے اس حوالے سے. کئی لوگوں نے کہا اس میں پڑھ کے کہ اب ہم اس بچی کو واپس نہیں جانے دیں گے. کون لوگ ہیں جو اس کو فساد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ بڑے جینون ہیں، اور سوسائٹی کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. کورٹ اپنا کام کر چکی ہے، اور اب یہ جو سوال ہیں ان کے جواب آنے چاہیے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.